نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ جل جلال وحدہ لا شریک حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب لبیب احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر کروڑہا درود و سلام۔ آج کے ٹاپک کا موضوع ہے مداحنت۔ مداحنت کے لغوی معنی نرمی کے ہیں۔ ناجائز اور گناہ والے کام کے بعد اسے روکنے پر قادر ہونے کے باوجود اسے نہ روکنا اور دینی معاملے کی مدد و نصرت میں کمزوری و کم ہمتی کا مظاہرہ کرنا مداحنت کہلاتا ہے، یا کسی بھی دنیاوی مفاد کی خاطر دینی معاملے میں نرمی یا خاموشی اختیار کرنا مداحنت کہلاتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُوا فَيُدْہِنُونَ۔ وہ تو اس آرزو میں ہے کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں۔ پھر فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ جو بری بات کرتے آپس میں ایک دوسرے کو نہ روکتے، ضرور بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ نہیں عن المنکر یعنی برائی سے لوگوں کو روکنا واجب ہے، اور بدی کو منع کرنے سے باز رہنا سخت گناہ ہے۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے اول تو انہیں منع کیا، جب وہ باز نہ آئے تو پھر وہ علماء بھی ان سے مل گئے اور کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ان کے اس عصیان و تعدی کا یہ نتیجہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت اتاری۔ حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا حدود اللہ میں نرمی کرنے والا یعنی خلاف شرع چیز دیکھے اور باوجود قدرت منع نہ کرے اس کی، اور ان میں مبتلا ہونے والے کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جنہوں نے کشتی میں قرآن اندازی کی تو بعض کے حصے میں نیچے والا حصہ آیا اور بعض کے حصے میں اوپر والا، پس نیچے والوں کو پانی کے لیے اوپر والوں کے پاس جانا ہوتا تھا تو انہوں نے اسے زحمت شمار کرتے ہوئے ایک کلہاڑی لی اور کشتی کے نچلے حصے میں ایک شخص سوراخ کرنے لگا تو اوپر والے اس کے پاس آئے اور کہا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کہا کہ تمہیں میری وجہ سے تکلیف ہوتی تھی اور پانی کے بغیر گزارا نہیں۔ اب اگر انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو اسے بچا لیا اور خود بھی بچ گئے، اور اگر اسے چھوڑ رکھا تو اسے ہلاک کریں گے اور اپنی جانوں کو بھی ہلاک کریں گے۔ برائی کو دیکھ کر قدرت کے باوجود نہ روکنا یا کسی دنیاوی فائدے کی خاطر دین میں نرمی یا خاموشی اختیار کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عالم صاحب گھر میں اجتماع کر کے اس میں بیان فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے جوان لڑکے نے ایک خوبصورت لڑکی کی طرف آنکھ سے اشارہ کیا جو کہ ان عالم صاحب نے دیکھ لیا اور کہا اے بیٹے صبر کر۔ یہ کہتے ہی عالم صاحب اپنے بیٹھنے کی جگہ سے منہ کے بل گر پڑے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہاں تک کہ ان کی ہڈیوں کے بعض جوڑ ٹوٹ گئے۔ ان کی بیوی کا حمل ساقط ہو گیا اور ان کے لڑکے جنگ میں مارے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کے نبی علیہ السلام کو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے نبی علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ فلاں عالم کو خبر کر دو کہ میں اس کی نسل سے کبھی صدیق پیدا نہیں کروں گا۔ کیا میرے لیے صرف اتنا ہی ناراض ہونا تھا کہ وہ بیٹے کو کہہ دے کہ اے بیٹے صبر کر؟ مطلب یہ ہے کہ اپنے بیٹے پر سختی کیوں نہیں کی اور اسے اس بری حرکت سے اچھی طرح باز کیوں نہ رکھا؟ اس روایت میں صدیق کا ذکر ہے۔ اولیاء کرام کی سب سے افضل قسم صدیق کہلاتی ہے۔ مداحنت کے 3 اسباب و علاج ہیں۔ مداحنت کا پہلا سبب جہالت ہے۔ بندہ جب امر بالمعروف یعنی نیکی کو دعوت دینا اور نہی عن المنکر یعنی برائی سے منع کرنے کی مختلف صورتوں کے بارے میں علم حاصل نہیں کرتا، برائی دیکھ کر اسے منع کرنے کی طاقت ہونے کے باوجود منع نہ کرے، جیسے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا علاج یہی ہے کہ بندہ ان تمام صورتوں کا علم حاصل کرے جن میں برائی دیکھ کر اس کو روکنا ضروری ہے۔ مداحنت کا دوسرا سبب قربت رشتہ داری ہے۔ قرابت یعنی رشتہ داری ہے کہ بندہ جس شخص میں برائی دیکھ رہا ہے وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہے، لہذا یہ روکنے پر قادر ہونے کے باوجود اسے منع نہیں کرتا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنا ذہن بنائے کہ مجھے اس بات کا پابند بنایا ہے کہ میں اپنی ذات سمیت تمام قریبی رشتہ داروں کو بھی اللہ کی نافرمانی سے بچاؤں، کیونکہ ان رشتہ داروں کے جو مجھ پر حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ میں جب انہیں کسی برائی میں مبتلا دیکھوں اور مجھے معلوم ہو کہ میرے منع کرنے سے یہ منع ہو جائیں گے تو ان کو ضرور منع کروں۔ بس صورت دیگر ہو سکتا ہے کہ ان کے اس گناہ میں مجھے شریک سمجھا جائے اور کل بروز قیامت میری بھی پکڑ ہو جائے۔ اگر میں نے ان کو اس برائی سے نہ روکا اور کل بروز قیامت انہی رشتہ داروں نے میرا گریبان پکڑ لیا اور میری شکایت بارگاہ رب العزت میں کی تو میرا کیا بنے گا؟ میرا رب مجھ سے ناراض ہوگا تو میں کہیں کا نہ رہوں گا۔ قرآن میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، یعنی خود اور اپنے گھر والوں کو نار سے، دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ مداحنت کا تیسرا سبب دنیاوی غرض ہے کہ بندہ کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے برائی سے منع نہیں کرتا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ دنیاوی اغراض و مقاصد کو اخروی اغراض و مقاصد پر ترجیح دینے کے وبال پر غور کرے کہ جو لوگ آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کو دعوت دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی جہنم میں داخلے کا سبب ہے۔ آخرت پر دنیا کو ترجیح دینا برے خاتمے کا بھی ایک سبب ہے۔ دنیا فانی ہے اور آخرت ابدی ہے۔ یقیناً فانی کو ابدی پر ترجیح دینا کسی بھی طرح عقل مندی کا کام نہیں، یقیناً سمجھداری اس میں ہے کہ بندہ دنیا میں فقط اتنی مشغولیت رکھے جتنا اس دنیا میں رہنا ہے۔ آخرت پر دنیا کو ترجیح دینا شیطان کا ایک خطرناک وار اور بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس موذی مرض سے اللہ کریم کی بارگاہ میں ہمیشہ پناہ مانگتے رہیے۔ کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے نرمی اختیار کرنے کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ بندہ یہ ذہن بنائے کہ میں ایک فانی چیز یعنی دنیاوی غرض کی وجہ سے برائی سے منع نہیں کر رہا، حالانکہ برائی سے منع کرنے پر جو مجھے صلہ اجر و ثواب ملے گا وہ دنیا و آخرت میں مجھے فائدہ دے گا۔ تو ایک ایسی چیز جو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ دے گی، اس پر ایک ایسی چیز کو ترجیح دینا جو فقط دنیا میں ہی عارضی فائدہ دے گی، یہ کسی طرح بھی دانش مندی کا کام نہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے سیکھ کر آگے اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔